ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں حصہ نظم جماعت نحوم کی اردو حصہ نظم کا پہلا نظم حمد، اس کے مصنف کا تعارف، شاعر کا مختصر سا تعارف اور الفاظ معنی اور اشعار کی تشریح کی جائے گی۔ اس حمد کا مصنف اور شاعر خواجہ الطاف حسین حالی ہیں۔ شاعر نثر و نگار مولانا حالی کا شمار اردو ادب کے تنقید نگاروں میں بھی ہوتا ہے۔ آپ 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے۔ کم عمری میں ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ 1857 سے قبل آپ نے قدیم روایتی طرز کی شاعری کی، مگر بعد میں حالات کی تبدیلی نے ان کے خیالات بدل ڈالے۔ ان کے جذبات و خیالات کو پروان چڑھانے میں تحریک انجمن پنجاب گورنمنٹ بک ڈپو کی ملازمت اور سر سید احمد خان سے وابستگی نے اہم کردار ادا کیا۔ مولانا حالی کی اخلاقی، اصلاحی اور ملی شاعری نے اردو ادب پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ آپ نے نظم اور نثر میں متعدد کتابیں یادگار چھوڑیں۔ ان میں دیوان حالی، مسدس حالی، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید خصوصیت سے ذکر ہیں۔ یہ مصنف اور شاعر کا مختصر سا تعارف کیا گیا۔ اب اس نظم کے الفاظ معنی بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ قبضہ کرنا، قابو میں کرنا۔ دل رئیس الاعضاء قلب بھی کہا جاتا ہے۔ سوا کے معنی علاوہ ہیں: نافرماں، قصوروار، حمد سرا، حمد کہنے والا، حمد اللہ کی تعریف۔ گو اگرچہ کے معنی میں ہے: مقدم ہونا، پہلے ہونا، کیسے، کس طرح۔ محرم، واقف، نامحرم، ناواقف۔ بعید راز کو کہتے ہیں۔ جچنا، اچھا لگنا۔ خلعت سلطانی شاہانہ لباس۔ مگن مصروف کو کہتے ہیں۔ گدھا فقیر کو کہا جاتا ہے۔ کملی میں مگن ہونا، کسی کی پرواہ نہ ہونا۔ اور نظر آنا، ظاہر ہونا۔ شے چیز کو کہا جاتا ہے۔ محیط ہونا، گھیرا ہوا ہونا۔ اور بول کہی ہوئی بات۔ اور دل سے ٹکرانا، اثر کرنا۔ رنگ بیاں، بات کرنے کا انداز۔ جدا، نمایاں، الگ، ممتاز۔ اور نظر کے معنی ہے بصارت، کچھ، ذرا۔ آفاق کے معنی ہے آسماں۔ تنقید نگار، تنقید لکھنے والا، سوانح، واقعات۔ مہک، خوشبو کو کہا جاتا ہے۔ کملی، چادر کو کہتے ہیں۔ گلہ، شکوہ کو کہا جاتا ہے۔ اتالیق، استاد کو کہتے ہیں۔ اولیت، پہلا، جدید، نیا کو کہتے ہیں۔ کھلا، کشادہ، پروان چڑھانا، پرورش کرنا۔ روایتی انداز، فرسودہ طرز۔ اسرت، تنگی کو کہتے ہیں۔ مصاحب، ساتھی کو کہا جاتا ہے۔ باعث کے معنی ہے وجہ، بندہ نافرمان، نافرمان بندہ۔ یکسر کے معنی ہے مکمل۔ رنج، دکھ کو کہتے ہیں۔ یہاں کو کہتے ہیں۔ اب آئیں تشریحات کی طرف۔ شعر نمبر 1۔ شعر نمبر 1 ہے: قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ اس شعر کا مفہوم: دلوں پر اس سے بڑھ کر تیرا قبضہ اور کیا ہو کہ ایک نافرمان بندہ بھی تیری ثنا بیان کرتا ہے۔ تشریح: زیر تشریح شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہی تعریف کے لائق ہے اور تو ہی ہمارے دلوں میں بستا ہے۔ اس سے بڑھ کر تیری قدرت کا ثبوت اور اس سے بڑھ کر ہمارے دلوں پر تیرا قبضہ کیا ہوگا کہ ایک جیسا کہ مجھ جیسا نافرمان بندہ بھی تیری حمد بیان کرتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے
مانا نہیں جس نے تجھ کو جانا ہے ضرور، بھٹکے ہوئے دل میں بھی ہے کھٹکا تیرا۔ کائنات کا ہر شے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں، اگرچہ وقتی طور پر تیرے احکامات اور تیرے احسانات کو فراموش کر دیتے ہیں، لیکن مشکل وقت میں ان کے لبوں پہ بھی اللہ کا نام ہی آتا ہے۔ یوں ایک برا سا شخص بھی اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھ لیتا ہے، اور یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو ظاہر کرتی ہے۔ اگلا شعر ہے: گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ شعر کا مفہوم ہے: اگرچہ سب سے پہلے اے اللہ تیرا حق ادا کرنا ہے، مگر بندے سے تیرا حق کیسے ادا ہوگا۔ اب آئیں تشریح کرتے ہیں۔ زیر تشریح شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، دنیا کی تمام نعمتیں تیری عطا کردہ ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بدلہ ادا کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کیا جائے جس طرح کرنے کا حق ہے۔ عبادت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، مگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے باوجود ان نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ انسان کی طرف سے نافرمانی اور ناشکری و سرکشی کا سلسلہ بڑھتا جاتا ہے، اور نافرمانی اور ناشکری کا سلسلہ بڑھتے جانے کے باوجود بھی رحیم اور کریم ذات نوازتے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا سلسلہ ازل سے قائم ہے، ابد تک قائم رہے گا۔ اگر ہم اپنی زندگی عمر بھر سجدے میں گزاریں تو تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر اور حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: جو ملے حیات خضر مجھے تو اسی میں صرف ثنا کروں، تیرا شکر پھر بھی ادا نہ ہو، تیرا شکر کیسے ادا کروں۔